السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، یہاں ایک بہن نے سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ پیش کیا ہے کہ ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير۔ اور اس کے بعد ان کا سوال ہے کہ برائے مہربانی اوپر جو آیت کی تفسیر ہے اس کی وضاحت کر دیں کہ کس طرح اور کن حالات میں ماں کہہ دینے سے سزا کا اطلاق ہوگا۔ دیکھیے، یہ پوری 4 آیات ہیں جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے زہار کا حکم بیان کیا گیا۔ ان آیات میں زہار کا حکم بیان کیا گیا ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ زہار یہ دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے لوگ بیوی کو ماں قرار دے دیتے تھے، ماں سے تشبیہ دیتے تھے، کہتے تھے انت علیہ کظہر امی، تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، اور پھر اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اس کلمے کی ادائیگی کو طلاق تصور کیا جاتا تھا دور جاہلیت میں۔ تو اسی کا یہاں حکم بیان کیا گیا ہے۔ اس کا واقعہ اس طرح ہے جیسا کہ ابو داؤد کتاب الطلاق میں جو ہے روایت ہے کہ خولہ بنت مالک بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ ان کا واقعہ ہے، زہار کا پہلا واقعہ اسلام میں، جن کے خاوند اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے زہار کر لیا تھا، یعنی ان سے کہہ دیا انت علیہ کظہر امی، تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ زہار کا مطلب کہ بیوی کو یہ کہہ دینا انت علیہ کظہر امی، تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ حضرت خولہ سخت پریشان ہوئیں۔ اس وقت تک اس کی بابت کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں کچھ توقف فرمایا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرتی رہیں، جس پر یہ آیات نازل ہوئیں جن میں مسئلہ زہار اور اس کا حکم و کفارہ بیان فرما دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالی کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والا ہے کہ یہ عورت گھر کے ایک کونے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرتی اور اپنے خاوند کی شکایت کرتی رہی، مگر میں اس کی بات نہیں سنتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر سے اس کی بات سن لی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا
فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكینا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم۔ یہ ہے وہ آیات جن کو آیات زہار کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر زہار کا حکم بیان کیا گیا۔ اگر کوئی ایسی غلطی کر لے کہ بیوی کو ماں بنا لے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے کفارہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یقیناً اللہ تعالی نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے۔ یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں تو ان کے ذمے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے یعنی ہم بستری کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ ہاں جو شخص نہ پائے اس کی ذمے اور جو شخص نہ پائے یعنی غلام نہ آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو اس کے ذمے 2 مہینوں کے لگاتار روزے ہیں، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو اس پر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدیں ہیں اور کفار ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس آیات کا ترجمہ ہے جو زہار کے سلسلے بیان کیا، اور اس ترجمے سے جو ہے معنی بالکل واضح ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالی بتلا رہا ہے زہار کا حکم بیان کرتے ہوئے کہ تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں بن جائے گی تمہارے کہنے سے۔ اگر ماں کے بجائے جو ہے ماں نہیں بن جائے گی، وہ ماں جو جس کے بطن سے پیدا ہوئی ہے وہی ماں ہے، اور جو ہے اس لیے جب جو ہے ایسا ہو جائے، ایسا کہہ بیٹھو تو نہ تو یہ جو ہے ماں بنے گی، بیوی رہے گی، ماں رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، تمہارے کہنے سے صرف زبان سے جو ہے وہ ماں نہیں بنتی۔ تو یہ تمہارا غلط یہ بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ غلط روش ہے، اور نہ اس سے بیوی ہمیشہ کے لیے جو ہے جدا ہو جائے گی، بلکہ اس کے لیے جو ہے یہاں طریقہ بتایا گیا اظہار کا کہ جو ہے تم جو ہے ویسی صورت میں تم کفارہ ادا کر کے بیوی کو بیوی بنا کے رکھو۔ اس حکم کی کفارے کی کیفیت یہ یہاں بتائی گئی ہے کہ ہم بستری سے پہلے وہ کفارہ ادا کریں، ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہو تو پے در پے بلا ناغہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھیں۔ اگر درمیان میں بغیر عذر شرعی کے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو نئے سرے سے پورے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، اور اس کی بھی طاقت نہیں ہے 2 مہینے مسلسل روزہ نہیں رکھ سکتے تو پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہونے کی صورت میں 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ کفارہ ہے۔ یہ کفارہ ہے کہ یہ غلط بات جو زبان سے نکالی ہے، بیوی کو جو اپنے اوپر
حرام کیا ہے کہ انت علیہ کا زہر امی کہہ کر کے کہ تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، ماں بنا دیا ہے، حرام کر لیا ہے، تو یہ جو ہے منکر بات ہے، غلط بات ہے۔ اس پر ایک انسان کو کفارہ، بیوی بیوی رہے گی لیکن ہاتھ لگانے سے پہلے، ہم بستری سے پہلے انسان کو کفارہ دینا ہوگا۔ اور یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ میں آئیں، پہلے غلام آزاد کرو، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے مسلسل روزہ رکھو، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ خلاصہ ہے اس کا۔ اس لیے زبان کو ہر جگہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ بیوی بیوی ہے، ماں ماں ہے، بیوی کو کبھی بھی ماں نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی اس طرح کی حرکتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔